أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں انگنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انہیں کوئی گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو یہ بات اس کے بس سے باہر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک نہیں دو مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور دوسری عظیم نعمت یہ کہ ہمیں امام الانبیاء والرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، جو پہلے تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں، سب کے سردار ہیں. اور ہمیں امت خیر کا لقب عطا فرمایا. جس طرح ہمارے نبی تمام انبیاء سے اعلیٰ ہیں، اسی طرح ہماری یہ امت اسلامیہ تمام امتوں سے اعلیٰ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، غالباً سورہ آل عمران میں ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے میدان میں لائے گئے ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. اخرجت للناس، تم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، پہلے اپنی اصلاح اور پھر لوگوں کی اصلاح کے لیے میدان میں لائے گئے ہو. اور خیر امت قرار دینے کے بعد اللہ نے فرمایا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت کے فرد ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ تین کام اگر کوئی کرے تو وہ امت خیر کا فرد ہے. اور ان تین کاموں میں سے ایک کام تو طے ہے کہ ہم الحمدللہ کر چکے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان. ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے نا، ہم اہل ایمان میں سے ہیں، ہم مومنین ہیں باذن اللہ تعالی. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کچھ لوگ منافق کہتے ہیں. آپ کے علم میں ہے نا یہ بات. کچھ پارٹی، جس پارٹی کو آج یہاں خلیج میں اور کل پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں اللہ رب العزت کی بے شمار لعنتیں پہنچیں گی اور پہنچ رہی ہیں،
جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو گالیاں دے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف بد زبانی کرے، اس پہ اللہ کی لعنتیں آئیں گی یا نہیں؟ جن لوگوں پر ان دنوں لعنتیں شروع ہو چکی ہیں اور سال بھر ہوتی رہتی ہیں، ان لوگوں کا کوئی بہت بڑا شمار بھی نہیں، اتنا لمبا نہیں ہے، چھوٹا سا گروہ ہے۔ اس ایک گروہ کے علاوہ باقی سارے جو ہیں وہ الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور یہ سارے منافق ہیں نعوذ باللہ۔ اور وہ اگر صرف بات ہم تک رہتی، اگر صرف ہم ہی تک بات رہتی تو شاید قبول کر لیا جاتا کہ بھائی ہمارے اندر بہت کمزوریاں ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوگا۔ ان کی بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو بھی منافق مانتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کو منافق کہتے ہیں، ان کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ اب جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ساتھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر کے ساتھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے گا، اس سے بڑا ملعون دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو، صرف صحابی ہونا کافی ہے، نبی کا صرف صحابی ہونا کافی، اور یہ پہلا مسلمان اور پہلا صحابی حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ہر آدمی کا بدلہ چکا دیا ہے، جس نے مجھ پر کوئی بھی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام دیا ہے اندازہ کریں۔ فرمایا جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میری طرف سے قیامت کے دن صرف اللہ چکائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ چکا سکوں، یہ بدلہ اللہ تعالیٰ چکائے گا اور قیامت کے دن چکائے گا۔ اس عظیم شخصیت کے بارے میں زبان درازی اور بد زبانی، وہ شخص جو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا، مشہور ہے نا یار غار۔ غار کا سفر وہ سفر ہے جس میں کسی کا ساتھ ہونا اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنے کے برابر تھا۔ مکہ والوں نے کیا انعام کر رکھا تھا؟ مکہ والوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جو آدمی ان دونوں کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لے آئے ہم اسے 100 اونٹ انعام دیں گے۔ یعنی اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا جان قربان کرنے کے برابر تھا۔ تو ابو بکر صدیق ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، اور جس طرح وہ پہلے مسلمان ہیں، آپ اندازہ کریں ابو بکر صدیق پہلے مسلمان بڑوں میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی مسلمان عورتوں میں سے، حضرت علی بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان بچوں میں سے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان غلاموں میں سے۔ مسلمانوں میں سے، بڑوں میں سے، آزاد لوگوں میں سے پہلے مسلمان ابو بکر صدیق، اور یہ بد زبانیاں کریں اور کہیں کہ نعوذ باللہ منافق ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قدم قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور قرآن کریم نے اگر کسی کو صحابی کہا ہے تو 1,40,000 صحابہ میں سے صرف ابو بکر صدیق کو کہا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے سامنے سورۃ التوبہ ہے، سورہ توبہ میں ہجرت کا واقعہ موجود ہے۔ ہجرت کے واقعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، اور آپ کی یہ پالیسی رہی ہے کہ جب جنگ پہ جانا ہوتا
تو اعلان کسی اور طرف کا ہوتا اور آپ کسی اور راستے سے نکلتے، تاکہ کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکمت عملی ہجرت کے موقع پر اختیار کی۔ مدینہ جانا تھا اس طرف، لیکن مکہ سے اس طرف نکل گئے، بالکل اپوزٹ جانب۔ اور وہاں جبل ثور، آپ لوگ یقیناً جاتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے حج عمرہ کے موقع پر، جبل ثور میں غار ثور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس میں مقیم رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ۔ اور صرف ابو بکر ساتھ نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام، پورا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ بیٹا عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں مکہ والے کیا کر رہے ہیں، موقع موقع جا کے خبر دے رہے ہیں، کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ ذات النطاقین، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی؟ سالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی، سسٹر ان لا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے والد کے لیے رات کے اندھیرے میں، آپ اندازہ کریں کہ حرم شریف سے نکل کر جبل ثور تک رات کو نکل کے جانا، دشمنوں سے بچتے بچاتے جانا، ایک خاتون کے لیے کتنا جان قربان کرنے کے برابر کام۔ وہ کھانا لے کے جاتے، غار ثور میں کھانا مہیا کر رہی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ۔ ایک دن کھانا باندھنے کے لیے کھانا لے کے جانا ہے، مثال کے طور پر یہاں کوئی چیز باندھنا ہے، لے کے لٹکا کے جانا ہے، کوئی رسی کوئی چیز نہیں مل رہی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اپنا ازار بند جو ہوتا ہے، ازار بند ایک تو ہم سلوار میں ڈالتے ہیں نا، ایک ازار بند پرانے وقتوں میں بڑا کپڑا ہی ہوتا تھا، اس کو اوپر باندھا جاتا تھا۔ ازار بند نکال کے اس کو درمیان سے 2 ٹکڑے کر کے، ایک ٹکڑا ازار پہ باندھ لیا اور دوسرا کھانے پہ باندھ کے لے کے گئی۔ ایک نطاق، ایک ازار بند کو 2 کر دیا، اور عربی میں نطاق اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہا گیا ذات النطاقین، 2 ازار بندوں والی۔ جس گھر کا ایک ایک فرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ ملعون لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ آپ کا غلام بکریاں قریب لے جاتا ہے، بہانے سے دودھ مہیا کر رہا ہے، پورا گھر خدمت میں لگا ہوا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ، لو ان احدہم نظر الی قدمیہ لرآنا، اگر ان لوگوں میں سے، تلاش کرنے والوں میں سے کوئی اپنے قدموں میں دیکھے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ رب العزت نے حفاظت کرنا سی، واللہ یعصمک من الناس، قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، اے میرے نبی تمہیں لوگوں سے ہم بچائیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے تمہیں ہم بچائیں گے۔ غار میں قدموں کے نیچے سوراخ نظر آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے موجود ہیں، ابو بکر صدیق موجود ہیں، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی، ادھر ادھر منہ اٹھا کے جھانک رہے ہیں، دور پار دیکھ رہے ہیں، پاؤں میں نہیں دیکھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، لو نظر احدہم الی قدمیہ لرآنا، اگر کوئی قدموں میں دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں تھوڑی سی گھبراہٹ آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق گھبراؤ نہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ تھوڑا سا خدشہ ظاہر کیا تو فرمایا، لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ، ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ اور حدیث میں، بخاری مسلم کی حدیث ہیں، قرآن کریم کے یہ کلمات، لا تحزن ان اللہ معنا، بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، یا اے ابو بکر صدیق، ما ظنک باثنین، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تیرا ان 2 لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ تعالیٰ ہو۔
ہم دو ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس قسم کی عظیم شخصیات کے خلاف جو بد زبانی کرے گا، صحیح بات ہے کہ کپڑے بھی کالے، کرتوت بھی کالے، اور انشاءاللہ ان کے دل بھی کالے، اور آخرت میں کالی جہنم میں ڈالے جانے والے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت، جن کا پورا گھر فدا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب ہے، قرآن کریم میں صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صحابی کہا گیا۔ سورۃ توبہ میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دو میں سے دوسرے، اذ ہما فی الغار جبکہ وہ غار ثور میں تھے۔ آپ الفاظ پہ غور کریں، ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور، اذ یقول لصاحبہ جبکہ وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں۔ صاحب اور صحابی کو فرق نظر آتا ہے لفظ میں؟ سواد، ہا اور با، یہ ہیں روٹس آف دس ورڈ۔ جڑ اس لفظ کی صحابی کی سواد، ہا، با ہے، اور یہاں موجود ہے۔ وہ کہا اس بندے کے بارے میں، ثانی اثنین جو کہ دو میں سے دوسرا ہے، اذ یقول لصاحبہ جب میرا نبی اس اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سب سے پہلا مسلمان قرآن کریم کا منفرد صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والا شخص، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین انسان، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک غزوہ میں جانے لگے، نکلنے سے پہلے جا کے لوٹ کے آئے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کے انداز کیسے تھے۔ ہم جیسا ہوتا تو کہتا مجھے جنگ پہ بھیجا جا رہا ہے، میں پلٹ کے آتا ہوں کہ اب کامیاب ہو کے آئے تو کیا ملے گا۔ وہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ جنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، پلٹے یا کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ کو دنیا میں لوگوں میں سے سب سے پیارا کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا عائشہ، مجھے انسانوں میں سے سب سے پیاری عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحابی نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ خواتین میں سے عائشہ، مردوں میں سے من الرجال؟ تو فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین انسان۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں ان کے تذکرے، احادیث میں ان کے تذکرے، بخاری مسلم کی صحیح احادیث میں ان کے فضائل، جس کے بارے میں نبی کہیں کہ میں ان کا بدلہ ہی نہیں اتار سکتا، احسانات کا بدلہ ہی نہیں دے سکتا، اس کے بارے میں کوئی آدمی اٹھ کے صرف برا لفظ کہہ دے، یہ تو لمبی لمبی گالیاں بکتے ہیں اور لان تان کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، صرف برا لفظ زبان سے کہہ دے، کوئی مسلمان گوارا کرے گا کہ ابو بکر کے بارے میں بد زبانی کرے؟ اور ان کے یہاں بڑے کھل کھلا کے یقین مانے، ایک جملہ میرا کبھی دہرانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن کبھی کبھی ایسے موقع پہ وہ بتانا پڑتا ہے۔ ان بدبختوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہم لعن علی صنمِ قریش، اے اللہ قریش کے دو بڑے بتوں پر لعنت کر، اور ان سے مراد ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اللہم لعن علی صنمِ قریش وابنتیہما، اور ان دونوں کی بیٹیوں پر لعنت کر، اور وہ دونوں کون ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس منہ کو لے کے یہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن جائیں گے؟ جسے نبی دنیا کی عزیز ترین شخصیت قرار دے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ، جس کے احسانات کے بدلہ نہ چکا سکنے کی مجبوری ظاہر کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ ابو بکر صدیق ہیں اور یہ گوالیاں بک رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ کتنی عظیم شخصیت ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر فاروق نبی ہوتے۔ ان کو گالیاں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تیرے کیا کہنے، عربی میں جیسے ہمارے کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے، اے ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے تیرے کیا کہنے، یہ کیا ہے؟ اگر تم ایک راستے سے چل کے آ رہے ہو اور سامنے شیطان آ جائے تو وہ تمہیں دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کسی کو نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا، کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا کہ شیطان تمہیں دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ اتنا اللہ رب العزت نے جس شخصیت کو رعب دیا ہو، اتنا جلال دیا ہو کہ شیطان جیسی چیز جو نظر بھی نہیں آتی وہ اس جلال کے سامنے ٹک نہیں سکتی، دیکھتے ہی بھاگ جاتی ہے، اس آدمی کو گالیاں۔ ایک لطیفہ پچھلے دنوں، لطیفہ ہی کیا تھا، وہ بات بالکل حقیقی ہے۔ ایک شیعہ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف ہیں بدبخت لوگ، یہ حرم میں اپنی شیخی بکھارنے لگا، کہتا ہے کہ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں کبھی باب عمر سے حرم میں داخل نہیں ہوا۔ باب عمر ہے نا، باب عمرہ، باب الفتح، باب ملک عبدالعزیز، باب ملک فہد، باب ملک عبداللہ، بالکل نیا اور سب سے بڑا دروازہ۔ ایک ہے باب عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ شیعہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں کبھی اس راستے باب عمر سے داخل نہیں، یعنی اپنے اندر سے وہ نفرت کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم اس دروازے سے بھی نہیں جاتے جس دروازے کا نام باب عمر ہے۔ تو ساتھ ہی اہل سنت تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا اے عمر تیرے قربان جاؤں، تو زندہ تھا تب بھی شیطان تجھ سے ڈرتا تھا، تو مر چکا ہے شیطان تب بھی تم سے ڈرتا۔ اس شخصیت کے خلاف بد زبانیاں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہما کو اتنا مقام دیا تھا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی عظیم شخصیت تھی۔ ہمارے یہاں اگر کسی کے یہاں ایک بیٹی دے دی جائے اور وہ اپنے گھر میں سکھی نہ ہو تو اس کے خاندان میں دوسری بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوتی، پورے خاندان کا بائیکاٹ۔ ایک تو گئی پھنس گئے ہم بھی آئندہ کو نہیں۔ ایک بیٹی دی وہ فوت ہو گئی، دوسری بیٹی دے دی۔ 2 بیٹیوں کے شوہر، اسی وجہ سے انہیں عثمان ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے۔ نبی کی 2 بیٹیاں جن کے گھر میں تھیں، ان کو گالیاں۔ اور وہ عظیم شخصیت جنہوں نے بیر عثمان جو معروف ہے مدینہ منورہ میں، بیر عثمان خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی دولت کے انبار لگا دیے۔ جب جب جہاد کے لیے، جب جب اسلام کی خدمت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی بھی کچھ لینے کی بات آئی، سب سے پہلے ڈھیر لگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرتا رہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ گویا کہ اللہ کے نزدیک یہ بخشا گیا۔ عشرہ مبشرہ میں یہ صحابہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، یہ چاروں عشرہ مبشرہ ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ کہیں گے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کرتے۔ ابھی پچھلے دنوں کسی نے ہمارے ایک درس میں سوال بھیج دیا کہ آپ لوگ حضرت علی کا مقام بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا پتہ نہیں تیرا واسطہ کن لوگوں سے رہا ہے،
تیرا تعلق کن لوگوں سے رہا ہے کہ تمہیں ہماری زبان سے کبھی علی رضی اللہ عنہ کی بات نظر نہیں آئی؟ ہمارے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور یہ چاروں خلفائے راشدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگوں میں سے ہیں، رشتے میں سب سے زیادہ قریب ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، کیوں؟ ان کا خونی رشتہ بھی ہے، خونی رشتہ ان کا اور سسرالی رشتہ ان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن دو پھولوں سے کھیلا کرتے تھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اس فاطمہ کے بیٹے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہما ریحانتای فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ جن دو پھولوں کو آپ سونگا کرتے تھے، فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حسن اور حسین میرے دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے، میں نے اس دن پہ بات کہہ دی تھی جس دن یہ سوال آیا، میں نے کہا کہ تمہارے اندر کوئی اور چیز نظر آتی ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ ایسی کوئی کمی نہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے باقی کو دیکھتے ہیں، بلکہ ایک اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں کہ ان کا خونی رشتہ بھی، چچا زاد بھائی بھی ہیں، ایک خاندان ہے، باقی خاندان سے الگ ہیں لیکن رشتے قرابتیں بن گئی۔ 4 خلفائے راشدین میں سے 2 سسر ہیں اور 2 داماد ہیں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں سسر ہیں، عائشہ حفصہ رضی اللہ عنہما بیٹیاں ہیں، اور عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہما یہ دونوں داماد ہیں۔ جس داماد کے پاس 2 بیٹیاں تھیں ان کا پتہ کاٹ رکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اکیلے نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا ہم یہ نہیں کرتے، تم پٹا کاٹ کے نکال دیتے ہو 3 کا، تمہارے نزدیک دنیا میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، ہمارے نزدیک 4 ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہمارے بصر و چشم، لیکن یہ کریں کہ حضرت علی کیلے کو مانیں گے اور باقی کو چھوڑ دیں۔ اب بہت ساری باتیں کہا کہ نہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی کی اکیلی ہی سگی بیٹی تھی، نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دیا۔ کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤ گے کہ میرے نبی کی 3 بیٹیاں اور تم ایک مانتے تھے؟ 3 کا انکار کہ نہیں، یہ ان بیویوں کی بیٹیاں تھیں جو ساتھ اپنے بیٹیاں لائی تھی، جس کو عربی زبان میں ربیبہ کہا جاتا ہے، یعنی بیوی کی دوسرے شوہر سے بیٹی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی کی بیٹیاں کہا ہے، بیٹی نہیں کہا۔ آپ قرآن کریم میں آیت پردہ پڑھ کے دیکھ لیں، پردے کی جو آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، قل لازواجک و بناتک، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال کے رکھیں، پردے سے رہیں۔ عربی میں لفظ بنات کبھی ایک بیٹی کے لیے نہیں آتا، بنات صیغہ ہے جمع کا، اور اس کا مفرد آپ جانتے ہیں نا، بنت، بنت مفرد۔ اگر اللہ کے نبی کی ایک ہی بیٹی ہوتی تو نعوذ باللہ کیا اللہ کو عربی نہیں آتی؟ اور اگر باقی کی بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بیٹیاں ہوتی تو اللہ نے قرآن کریم میں ربیبہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں غیر محرم اور محرم رشتوں کا ذکر آیا ہے وہاں ربائبکم اللاتی فی حجورکم، قرآن میں صاف فرمایا کہ وہ بیٹیاں جو تمہاری بیویوں کے ہیں اور تمہارے پاس پل رہی ہیں، تمہاری بیویوں کی بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں۔ قرآن صاف کر دیتا کہ وہ بیویوں کی بیٹیاں ہیں، فرمایا بناتک، 3 بیٹیوں کا انکار کر دیا صرف اس لیے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اکیلا داماد مانیں۔
میں نے کہا ہم یہ نہیں کرتے، ہم 4 بیٹیاں مانتے ہیں، 3 بیٹے مانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو وہ صحابہ دیے جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب کہ وہ ایک درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 صحابہ ساتھ تھے۔ فرمایا اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے سب کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ ان سے سب سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رضا کا اعلان کرے، اللہ رب العزت یہ کہے کہ میں تمام صحابہ نبی کے تمام ساتھیوں سے راضی ہوں، اور یہ بدزبانیاں کریں، یہ ان صحابہ کے خلاف زبان درازی کریں۔ اور صرف یہ نہیں کہ بیعت رضوان کے موقع پر 1400 صحابہ، بلکہ اس کے علاوہ غزوہ بدر میں جو 313 صحابہ تھے، ان 313 صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے آسمان سے ان لوگوں کو جھانک کے دیکھا اور فرمایا کہ یہ جتنے لوگ آج میدان بدر میں مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ 313 کی بخشش کا اعلان واقعہ بدر کے موقع پر، 1400 صحابہ برات کا اور بخشش کا اعلان غزوہ حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کھلے اعلان، عشرہ مبشرہ کے لیے کھلے اعلان، ان کی زبان سے ان سب میں سے سوائے حضرت علی کے کوئی نہیں بچتا۔ عجیب بات نہیں ہے کہ جہاں ہزاروں کے مجمع میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان آ گیا کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، اللہ کو کیا نعوذ باللہ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بعد میں جا کے بگڑ جائیں گے، پٹری سے اتر جائیں گے، منافق ہو جائیں گے؟ اللہ نہیں جانتا تھا؟ یہ بدبخت یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس وقت اعلان ہوا، بعد میں یہ منافق ہو گئے۔ لا حول ولا قوت۔ اور پھر بعد میں منافق ہو گئے تھے، اللہ رب العزت کے علم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے نزدیک مومن کون رہ گیا؟ اب یہ صرف گنتی پہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں نام۔ کہتے ہیں جی مقداد بن اسود، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوست ہیں۔ صحابہ سارے ظاہر ہے کہ دوست تھے، لیکن بعض ہوتا ہے ذرا تھوڑا اسپیشل اور قرب ہوتا ہے۔ مقداد بن اسود، صہیب رومی، بلال حبشی رضی اللہ عنہم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر والے، کہاں ان لوگوں کو چھوڑ کر نعوذ باللہ باقی سارے منافق ہو گئے تھے۔ بات میں نے شروع کی تھی کہ ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ مومن ہیں نا، وہ ہمیں مومن سمجھے نہ سمجھے، ہمیں ان کے سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تو صحابہ کو مومن نہیں سمجھتے، ہمیں کیوں سمجھیں؟ ہم مومن ہیں۔ اب دو ڈیوٹیاں باقی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ امت خیر کا فرد بننے کے لیے جو باقی 2 ڈیوٹیاں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ 2 کام ہم نے کرنے ہیں۔ ہم انشاءاللہ امت خیر کے فرد ہیں، یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اور یہ کام ایسے نہیں ہے کہ ہم سے ہو نہیں پائیں گے، ہمارے پاس ابھی وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے جو ہونے چاہیے۔ مدینہ یونیورسٹی سے ہم فارغ نہیں ہوئے، جامعۃ الامام محمد بن سعود اسلامیہ ریاض سے ہم فارغ نہیں ہوئے، ام القریٰ یونیورسٹی سے ہم فارغ نہیں ہوئے، ازہر یونیورسٹی سے ہم فارغ نہیں ہوئے، جامعہ سلفیہ بنارس فیصل آباد اسلام آباد سے ہم فارغ نہیں۔ کسی بڑی جامعہ کی شہادہ یا سرٹیفکیٹ واجب نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پڑھنے کا موقع دیا ہے، پڑھیں گے، اور جو صحیح معلومات ہمارے پاس ہوں گی ہم آگے پہنچائیں گے۔ عہد ہے نا ہمارا۔ اتنا ہی کام ہے کہ جس اچھے کام کو اچھا سمجھ کے آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔
اگر قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روح سے ایک کام صحیح ہے، وہ ہے معروف، اسے آگے پہنچاؤ، لوگوں کو اس کا اعلان کرو، دعوت دو۔ اور جو کام قرآن و سنت کے منافی ہے، خلفاء راشدین سے ثابت نہیں، صحابہ کا اس پہ اجماع نہیں، وہ منکر ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن و سنت کی خلاف ورزی پہ جو بھی کام آئے گا وہ منکر ہے، اس سے ہم نے لوگوں کو روکنا ہے۔ یہ 3 کام ہیں جو ہم کریں تو امت خیر، بہترین امت ہم ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ رب العزت کا ہمارے لیے اعلان ہے۔ اور برائی سے روکنے، خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کا مختصر سا طریقہ میں بتاتا ہوں تاکہ ہم بات یہاں ختم کریں، تو طریقہ بھی ہمارے پاس ہو۔ ہمارے پاس بڑا سرٹیفکیٹ کوئی نہیں، لیکن ہمیں یہ 100% یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، دونوں میں متفق علیہ موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، بڑے بڑے محدثین اسے صحیح کہہ رہے ہیں۔ آمنا و صدقنا، ہم اس کو مانیں گے بھی، لوگوں کو پہنچائیں گے بھی۔ اور اس کے لیے امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا آسان ہے، اور نہی عن المنکر یہ تھوڑا مشکل ہے۔ نہی عن المنکر مشکل کیوں ہے؟ آپ دیکھیں، ایک میں مثال دیتا ہوں، روڈیں یہاں کی ہوں یا کہیں کی ہوں، کسی ملک کی، آپ روڈ پہ لگے ہوئے بورڈ دیکھیں، عجیب بات ہے کہ آپ کو یہ ملے گا کبر اللہ، اللہ کی تکبیریں بیان کرو، یعنی اللہ اکبر کہو، سبح اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو، حمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کرو۔ یہ اور اس طرح کے مختلف بورڈ جو امر بالمعروف سے تعلق رکھتے ہیں وہ بورڈ ملیں گے۔ کبھی آپ نے آج تک دیکھا ہے لکھا ہوا ہو لا تشرب الخمر؟ کوئی بتائے مجھے، کبھی کہیں بورڈ دیکھا ہے روڈ پہ لگا لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کبھی بورڈ نظر نہیں آئے گا۔ بدترین گناہ شراب نوشی ہے جو قتل بھی کرا دیتا ہے، شراب نوشی قتل بھی کرا دیتا ہے، زنا بھی کرا دیتا ہے، اور اسی لیے اسے ام الخبائث کہا گیا کہ یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ آپ کو کسی روڈ پہ کبھی یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا لا تشرب الخمر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر بالمعروف ذرا آسان ہے، یہ ہے وہ میٹھا میٹھا ہپ والی بات، نہی عن المنکر وہ میٹھا میٹھا نہیں، وہاں آپ کو کبھی نہ کبھی سامنے سے کوئی سننی پڑے گی، سامنے سے اذیت برداشت کرنی پڑے گی۔ اگر کبھی ایسا کوئی اذیت کا موقع آئے تو اسے برداشت کریں، اور وہ نہی عن المنکر اگر آپ اچھے طریقے سے سر انجام دیں تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ کو ایک حدیث صرف صحیح مسلم کی بیان کر کے میں بات چھوڑ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح مسلم میں ہے من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی منکر، کوئی ایسی چیز دیکھے جو قرآن و سنت کے، اللہ رسول کے منافی، اللہ رسول کے احکام کی نافرمانی ہے، منکر میں نے یہی بتایا نا، اللہ رسول کی نافرمانی جس میں ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، وہ منکر ہے۔ جو آدمی کہیں بھی کسی جگہ کبھی بھی منکر دیکھے کیا کرے؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے اپنی قوت بازو سے بدلے، یعنی اس منکر کو، اس برائی کو ختم کرے۔ اگر کسی میں قوت بازو ہے، حاکم وقت ہے تو وہ اپنا قوت بازو استعمال کرے گا، ایک صوبے کا گورنر ہے وہ اپنی قوت بازو استعمال کرے گا، ایک شہر کا میئر ہے وہ اپنی قوت بازو، ہے نا، سٹیپ بائی سٹیپ۔ ایک آدمی کچھ بھی نہیں، وہ اپنے گھر کا سربراہ تو ہے یا نہیں؟ اب یہ ذرا سوچ کے کہیں کہ ہم اپنے گھر کے سربراہ بھی ہیں یا نہیں؟ آپ نے ہیں کہہ دیا لیکن واپس گھر میں بھی جانا ہے۔
ہمارے گھروں میں آج کل سربراہی جو ہے وہ عورتوں کی ہے. بڑا مشہور مسئلہ نا وزارت داخلہ، کہیں گے جی انٹیریئر منسٹری، وزارت داخلہ، ہوم منسٹری، انٹیریئر منسٹری. واقعی ایسی بات بنی ہوئی ہے. پارلیمانی نظام آج کل چل رہے ہیں ملکوں میں، اور پارلیمانی نظام میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا، پریزیڈنٹ کی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ صرف انگوٹھا لگانے والا ہوتا ہے. پارلیمنٹ نے ایک اعلان پاس کیا، وزیر اعظم نے پیش کیا، اور آخر میں آ کے کہتے ہیں جی وزیر اعظم جو کچھ پاس کر کے لے آیا ہے صدر صاحب کو پیش کرو، وہ اسٹمپ لگا دیں گے، بات ختم. آج کل گھریلو ماحول جو ہے وہ پارلیمنٹ والا پارلیمانی نظام بنا ہوا ہے. شوہر سربراہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسٹمپ لگانے کے لیے. بہرحال اپنے گھر کی حد تک کم از کم یہ کریں کہ جو برائی بیوی میں دیکھیں، بچے میں دیکھیں، بچی میں دیکھیں، اس کو اس سے روکیں. یہ آپ کے ہاتھ کی، آپ کی قوت بازو میں آتا ہے. اسی طرح اگر آپ اپنے روم میں ہیں، بیچلر روم جیسے ہوتے ہیں، وہاں 2-3 آدمی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھانے لگے، ایک آدمی نے بوتل پکڑی، اور عموماً ہم بوتل ایسے ہی کھولتے ہیں نا، بائیں ہاتھ میں بوتل ہیں، دائیں سے ڈھکن کھول دیا اور ڈھکن کو یہ رکھا اور یہ پانی پینا شروع کر دیا. یہ آپ منظر بہت دیکھیں گے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ بوتل کو یہاں کیوں نہیں پکڑ کے ڈھکن کھولتے تاکہ یہیں رہے اور پی سکے. یہ نہیں ہوتا. دائیں مان لیا کہ ڈھکن کھولنے کے لیے جو طاقت چاہیے تھی وہ یہیں لگتی ہے. اب ڈھکن کھول کے تو بوتل کو چینج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کرتے. عجیب بات ہے کہ میں پچھلے دنوں بھی ایک جگہ ذکر کر رہا تھا کہ رمضان کے مہینہ میں جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اور ہمارے یہ افطار کیمپ سعودی عرب میں الحمدللہ بے شمار شہر میں، اور ایک شہر میں کئی کیمپ لگے ہوئے ہیں جس میں ہزاروں لوگ روزہ افطار کرتے ہیں. افطار کا درس دیں افطاری سے 10, 15, 20 منٹ پہلے. اس میں آپ نے پورے زور سے یہ مسئلہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں پہلو پسند تھا، لینے میں، دینے میں، مسجد میں داخل ہونے میں، گھر میں داخل ہونے میں، سونے میں، کنگا کرنے میں، جوتا پہننے میں، کپڑا پہننے میں آپ کو دایاں پہلو پسند تھا، اور کھانے اور پینے میں بھی دایاں پہلو پسند تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سے کھاتے اور پیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں سے کھانے پینے سے نہ صرف منع کیا بلکہ فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ. شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور پیتا. آپ کے سامنے ایک آدمی یہ کام کرنے لگا، نہی عن المنکر دیکھے، اور امر بالمعروف بھی اسی وقت آپ کا ادا ہو جائے گا. آپ اسے اچھے طریقے سے سمجھائیے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے جو طریقہ بتایا ہے اس میں پانی دائیں ہاتھ سے پینا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا. وہ بائیں سے پینے سے رک بھی گیا، نہی عن المنکر، دائیں سے پینا شروع کر دیا، امر بالمعروف. دونوں کام ہو گئے یا نہیں؟ کیا ہوا یہاں؟ آپ کا کچھ خرچہ آیا؟ کوئی خطرہ نہیں ہوتا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ ذرا بات تھوڑا اچھے طریقے سے کریں. اگر آپ نے چھوٹتے ہی کہا نا کہ تم کیسے مسلمان ہو، تمہیں پانی پینے کا پتہ، آپ جب گرم ہوں گے تو وہ کہے گا کہ تم اپنی مسلمانی اپنے پاس رکھو، میں پیوں گا جیسے چاہوں. یہی جواب ملے گا نا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف حکمت و دانائی کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ دعوت دو. پیار، محبت، سلوک، اچھا انداز. اگر ڈنڈا مارنے والے انداز سے آپ دعوت دیں گے وہ قبول نہیں ہوگی. اچھے طریقے سے آپ نے دعوت دی، معاملہ الحمدللہ حل ہو گیا. اس نے عمل کر لیا، اس کو بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی. کچھ لوگ حجت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کھانا کھانے کے دوران اصل میں کیا ہے کہ بریانی یا کچھ بھی کھا رہے ہیں، یہاں وہ کبسہ ہے، ہر چیز میں تیل ہے، کچھ مرچی وغیرہ اور یہ وہ لگ جاتا ہے. اب ہم اس کو لگائیں گے تو یہ اس کو لگ جائے گا، بعد میں اچھا نہیں لگے گا. کوئی کہے گا کہ یہ تہذیب
بد تہذیب یہ کہہ لیں آپ، سب سے بڑا لفظ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ بد تہذیب ہیں، ان کو پتہ نہیں، دیکھو ان کے گلاس کو تیل لگ گیا ہے، یا بوتل کو تو لگے تو مشکل نہیں۔ اور افطار کیمپوں میں کہیں ایسا اسٹیل کا گلاس یا شیشے کا نہیں ہے کہ پلٹ کے آپ کو دھو کے رکھنا ہے۔ وہ جو ایسے بیکار پھینکنے والے بوتلیں، پھینکنے والے گلاس، پھینکنے والی پلیٹیں، لیکن وہاں بھی جب الٹا ہاتھ استعمال کرتے ہیں تو کوفت ہوتی ہے کہ تم نے کون سا دھونا ہے، دھونا ہوتا تو پھر بھی ایک بات تھی۔ کہتے ہیں جی لوگ کہیں گے بد تہذیب ہیں، لوگ کہیں گے بد تہذیب ہے، یہ سننے کو تیار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ شیطانی فعل کا مرتکب ہے، وہ سننے کے لیے تیار ہیں آپ؟ نبی نے کہا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا، وہ گوارا کر لیں گے کہ ہم یہ شیطانی کام کر رہے ہیں۔ بد تہذیبی کے لفظ، میرے بھائی تہذیب ہماری اپنی الگ ہے، ہماری مسلمانوں کی تہذیب ان لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ ہمیں جو ہمارے قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آیا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ لہذا یہ کوشش کریں کہ جس کو کوئی ایسا موقع ملے وہاں نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اب ہم انشاءاللہ امت خیر کے فرد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو امت خیر کا فرد بننا اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے آپ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں جو ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ وہ کتاب جو ہے تو کاپی پی ڈی ایف فائل دیجیے تو لوگوں کا موبائل بھیج دیے، صحیح رہتا۔ آپ کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں، ہم نے پہلے ایک معاملہ ڈسکس کیا تھا کہ یہاں روزانہ یا ہر ہفتے جو نئے سرے سے نیا ٹاپک شروع کیا کریں، یا باقاعدہ ایک فقہی کتاب جس میں نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کے مسائل و احکام اور دیگر احکام پر مشتمل ایک کتاب شروع کریں، تاکہ ہمیں اپنے دین کا پتہ چلے کہ کس کام کو کیسے سر انجام دینا ہے۔ تو آپ سے پہلے یہ طے ہو گیا ہے کہ ہمیں ایک کتاب ہے اللباب فی فقہ السنہ والکتاب، اس کا اردو ترجمہ دارالاسلام ریاض والوں نے چھاپ دیا ہے۔ فقہ کتاب و سنت، یعنی قرآن کریم اور حدیث شریف سے، اور وہ بھی صحیح احادیث سے ثابت شدہ مسائل، ان کی سمجھ اور ان کی فقہ، وہ انشاءاللہ باقاعدہ اگلے ہفتہ سے شروع کریں گے۔ آپ کے سوالات ہوں گے کتاب سے متعلقہ یا روزمرہ زندگی سے متعلقہ، انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دیا کریں گے۔ لہذا اس کتاب کو ابھی تک میرے پاس اس کی پی ڈی ایف نہیں، کوشش کرتے ہیں کہ پی ڈی ایف مہیا کر دیں تاکہ موبائل میں آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کھول کے، نہیں تو دارالاسلام میں وہ کتاب مل جاتی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ مطالعہ بھی اس کا کیا کریں، اور بہت مفید، میں نے بہت ساری کتب میں سے اسے اعلیٰ کتاب سمجھ کے سلیکٹ کیا اس جگہ پڑھنے کے لیے۔ تو وہ کتاب دارالاسلام میں یہاں خبر میں بھی موجود ہے، ریاض میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر فوری طور پر نہیں ملتی، نظر رکھیں، جیسے جیسے ملتی جائے لیتے جائیں، اپنے گھر میں اس کو رکھیں تاکہ وہاں آپ مطالعہ کریں۔ یہاں آئیں تو آپ کو اگر کوئی بات ایسی کنفیوژن نظر آ رہی ہے، کوئی بات ذہنی طور پر الجھاؤ کا سبب بن رہی ہے، یہاں انشاءاللہ اس کو مل بیٹھ کے سلجھا لیا کریں گے۔ ہاں، ایک سوال ہے، یہ سوال دیکھیں، ایک یہ ہے کہ ایک آدمی پانی پینے لگا، اس نے وہ کارروائی وہی کی کہ نیچے سے اس کو لیڈ دے دی۔ اب یہ کریں یا یہ کریں، آپ صحیح مجھے بتائیے کہ یہ آدمی کس ہاتھ سے پانی پی رہا ہے؟ آئیے شکل آپ کے سامنے، آدمی بائیں سے پی رہا ہے نا۔ اب اس سے یہ لیڈ دیں گے یا اس کو کیا کہیں، سپورٹ ہے، یہ سپورٹ ہے، ہاتھ نہیں، ہاتھ وہی ہے جس نے برتن کو پکڑا ہوا ہے۔ لہذا اس عادت کو چھوڑیں، آہستہ آہستہ نہیں بلکہ یک دم بدلیں۔ آپ اس ہاتھ سے پکڑیں، یہ بوتل گندی ہوگی آپ نے پھینک دینی ہے، گلاس گندا ہوگا آپ نے پھینک دینا ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا گلاس گندا ہوگا، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی دھوئے گی، آپ کو کہاں دھونا پڑتا ہے؟ بیچلر ہیں، خود دھونا ہے۔ تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ خطاب ملے کہ اس نے شیطانی کام کیا ہے،
اس سے اچھا ہے نا کہ اٹھ کے وہ گلاس دھو دیں، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں، آپ کی نافرمانی بھی ہو، اتنا برا لقب بھی ملے، تو اس سے اچھا ہے کہ یہ لیڈیں ویڈیں لینے والی بات چھوڑیں، ڈائریکٹ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے پانی پئیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے اور عظیمت بھی اسی میں ہے کہ آپ منع کر دیں کہ یہ عاشورہ کے دن کی، عاشورہ کے نام کی پکی چیزیں ہم نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ لیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، کہیں آپ کو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ کہیں کوئی گلے نہ پڑ جائے، کوئی ظاہر ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بدتمیز قسم کے لوگ گلے پڑ گئے، ایسے موقع پہ چیز لے کے رکھیں لیکن اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر پینے والی ہے، کتا بلی کوئی بھی کسی کو بھی دے دیں، جانور کو دے دیں، کیونکہ ان کے لیے حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود استعمال نہ کریں، کیونکہ آج کے دن جتنا کچھ بھی یہ کھلاتے پلاتے ہیں وہ حضرت حسین کے نام کی نظر ہوتی ہے، نیاز ہوتی ہیں، اور غیر اللہ کے نام کی نیاز۔ اور یہ تو آج خاص دن ہے، ہمارے تو گاڑیوں میں بسوں میں چلتے پھرتے مانگنے والے مانگتے ہی اس طرح ہے، نظر اللہ نیاز حسین۔ اب نظر اللہ نیاز حسین جو دے رہا ہے یا لے رہا ہے وہ حلال کیسے ہوگا؟ اللہ کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ کو بھی جوڑ دیا ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ 10 محرم کی حلیم، 10 محرم کی بریانی اور دلیم اور جو کچھ بھی 10 محرم کو پکتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ہاں جی، ان کو رشتہ دار ہیں، رشتے ناطہ میں درار پیدا ہونے کا خدشہ ہے، تو ایسی حالت میں وہی کام کریں گے یا پھر فوری طور پر تو آپ دراڑ پیدا ہونے سے بچنے کی کوشش کریں، لیکن اگر وہ دراڑ صرف اس کی وجہ سے پڑتی ہے کہ آپ اس کو جائز بات بتاتے ہیں اور وہ دراڑ پہ پڑتا ہے تو ایسی دراڑ مبارک ہو، پڑنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکہ مکرمہ میں انتہائی معزز و مکرم شخصیت کی حیثیت سے گزارے تھے یا نہیں؟ مشرکین کی امانتیں آپ کے گھر میں پڑی رہتی تھی، کیا گناہ کیا تھا آپ نے؟ نعوذ باللہ، کیا غلطی تھی آپ کی؟ کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی بد اخلاقی نہیں، توحید کا درس دیا تھا نا کہ ایک اللہ کو مانو، باقی سب غیر اللہ کو چھوڑ دو۔ دراڑ پڑی یا نہیں؟ چچا بدتمیز ہو گیا، گستاخ نکل آیا، رشتہ دار پیچھے ہٹ گئے، ہٹتے جائیں، کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مصلحتاً ایک آدھ مرتبہ اس کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، لے لیتا ہوں، رکھتا ہوں، میں اس کو دعوت دوں گا، اس کو اپنے ساتھ لگاؤں گا، یہ الگ بات ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو 1 2 3 مرتبہ، لیکن یہ کہ وہ لاتا رہے اور آپ کھاتے رہیں، یا لاتا رہے اور انڈیلتے رہیں، تو اس کا معنی یہ کہ اسے تو کبھی بھی توفیق نہیں ملے گی سدھرنے کی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ بھی لے لیتے ہیں، یہ بھی لے لیتے ہیں، مولوی صاحب بھی ہماری نیاز کھاتے ہیں، تو پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا نا۔ ایک آدھ ٹھیک ہے، آپ ایک مصلحت کے طور پر لے لیں، لیکن مستقل نہیں۔